بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ قد شبت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے. قالا، تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود نے، والواقعہ سورۃ الواقعہ نے، والمرسلات سورۃ المرسلات نے، وعما یتساءلون سورۃ النبا آپ کے 30ویں پارے کی پہلی سورت، اور وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اور سورۃ التکویر نے. تو اسم الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا. انشاءاللہ تعالیٰ آج پھر اسی دعا کے ساتھ کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ہم فعل کا آغاز کرنے لگے ہیں. اسم الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. حروف کے بارے میں ہم کچھ حروف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور وہ مزید ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو تیسرا ہمارا کلمہ ہے فعل، اس کا ہم آغاز آج کرنے لگے ہیں. فعل کے متعلق جو باتیں آپ کے علم میں پہلے سے ہیں، پہلے انہیں ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی بات فعل کی ڈیفینیشن. ہم نے کہا تھا کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کام کا مفہوم ہو لیکن زمانہ ضرور پایا جائے. زمانے کے حوالے کے ساتھ کام کا مفہوم فعل کہلائے گا. اگر زمانہ نہیں ہوگا، کام کا مفہوم ہوگا، تو وہ فعل نہیں کہلائے گا بلکہ وہ اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے، جسے ہم نے مصدر کہا تھا اور ہم اسے اسم میں پڑھ چکے ہیں. کام کا نام عربی زبان میں اسم ہوتا ہے. کام کا مفہوم زمانے کے حوالے کے ساتھ، یہ ہمارا فعل ہوگا. اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی، اس وقت یاد ہوگا آپ کو شاید کہ اس نے لکھا، وہ لکھتا ہے، وہ لکھے گا، یہ ہمارے فعل ہیں. لیکن لکھنا یہ ہمارا فعل نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا اسم ہے، کیونکہ لکھنا ایک کام کا نام ہے. ٹھیک، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. زمانہ پایا جائے گا تو وہ فعل کہلائے گا. دوسری بات جو آپ لوگوں کے علم میں ہے، زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ 3: ماضی، حال، مستقبل. اب زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام یہ بھی آپ لوگوں کے علم میں، ہم اردو میں پڑھ چکے ہیں، انگریزی میں پڑھ چکے ہیں. زمانہ حال، زمانہ ماضی، زمانہ مستقبل. انگریزی میں آپ انہیں پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس کے نام سے جانتے ہیں. تو پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں بھی زمانے 3 ہی ہیں، لیکن زمانے کے لحاظ سے فعل کی 2 اقسام. وہاں ہم 3 اقسام پڑھ کے آئے، تو عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے فعل 2 طرح کا ہوگا. ٹھیک، تو باقاعدہ میں آتا ہوں بورڈ پر آپ کے سامنے اور پھر مزید اس کو ایکسپلور کرتا ہوں. زمانے کے اعتبار سے عربی زبان میں فعل 2 طرح کا ہوگا، فعل ماضی اور فعل مضارع. فعل ماضی زمانہ ماضی کو کور کرے گا، جبکہ فعل مضارع یہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کو کور کرے گا. ٹھیک ہے، اب یہ سوال الحمدللہ آپ کے ذہنوں میں پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ہی لفظ ہے وہ 2 کو کیسے کور کرے گا. تو الحمدللہ یہ
آپ اسم کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ جو ہم نے غیر منصرف اسما پڑھے ہیں، پھر مبنی اسما پڑھے ہیں، ایک ہی لفظ ہوتا تھا، لیکن ان حالتوں کے اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسے استعمال کیا اور پہچان لیا الحمدللہ پہ کہاں پر حالت نصب استعمال ہوئی ہے، کہاں پر جر استعمال ہوئی ہے، یا کہاں پر رفع استعمال ہوئی ہے، نصب ہوئی ہے، جر ہوئی ہے مبنی اسما کے اعتبار سے، تو آپ نے پہچان لیا تھا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب فعل مضارع آئے گا تو کہاں پر حال میں ترجمہ کرنا ہے، کہاں پر مستقبل میں ترجمہ کرنا ہے، یہ چیزیں آپ کے علم میں انشاءاللہ تعالی آ جائیں گی۔ تو فعل کی ڈیفینیشن، فعل کی دو اقسام، فعل ماضی، فعل مضارع۔ ٹھیک، اچھا آج ہم انشاءاللہ تعالی باقاعدہ ماضی سے، فعل ماضی سے آغاز کریں گے، اور آج ہی انشاءاللہ تعالی ہم جملہ فعلیہ بھی پڑھ لیں گے۔ جملہ اسمیہ ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم جملہ فعلیہ پڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سینکڑوں ہزاروں جملہ فعلیہ یہاں سے بنا کر اٹھیں گے، صرف آج کے ایک چھوٹے سے لیکچر کی مدد سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اصل تو اس میں آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو بے شمار جملے آپ بنا کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری بات، ایک لفظ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہم پڑھا کرتے تھے گردان۔ گردان اردو میں، اردو کے حوالے سے میں بات کروں گا، یہ گردان جو ہوتی تھی، سوال آیا کرتا تھا کہ جانا مصدر سے فعل ماضی کی گردان کریں، یہ سوال ہوا کرتا تھا۔ تو ہم گردان کیسے کیا کرتے تھے اس کو ذرا ذہن میں لائیں۔ ہم تھرڈ پرسن سے شروع کیا کرتے تھے، ہم کہتے تھے وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئیں، تو گیا، تم گئے، تو گئی، تم گئیں، میں گیا، ہم گئے، یہ ہماری گردان پوری ہو جاتی تھی۔ بعض افعال ایسے ہوتے تھے جس میں مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں رکھا جاتا تھا، اس میں آپ دیکھا نا، میں نے مذکر بولا، مؤنث بولا۔ کچھ افعال ایسے ہوتے تھے جس میں آپ مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں رکھتے تھے، مثلا لکھنا مصدر سے فعل ماضی کی گردان کرے، اس نے لکھا، اب وہ اس مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں کریں گے آپ۔ اس نے لکھا، انہوں نے لکھا، تو نے لکھا، تم سب نے لکھا، میں نے لکھا، ہم نے لکھا، تو اس میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں جو آپ کے علم میں پہلے سے ہیں، میں صرف آپ کے ذہن میں ان کو لا رہا ہوں تاکہ ہمارے عربی کی طرف جانے میں آسانی ہو۔ اچھا، انگریزی میں گردان فرسٹ پرسن سے شروع کرتے ہیں اور تھرڈ پرسن کی طرف جاتے ہیں۔ آئی وینٹ، وی وینٹ، یو وینٹ۔ اب یو لفظ انگریزی میں واحد جمع سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہی وینٹ اور دے وینٹ، شی وینٹ بھی آ جائے گا ادھر، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو فرق کیا ہے اردو اور انگریزی گردان میں؟ اردو میں آپ تھرڈ پرسن سے چلتے ہیں، فرسٹ پرسن پر آتے ہیں، انگریزی میں فرسٹ پرسن سے چلتے ہیں، تھرڈ پرسن کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی باتیں۔ اب عربی زبان میں گردان فعل کی، فعل ماضی کی گردان وہ کیسے بنے گی؟ ہم اب عربی زبان میں فعل ماضی کی گردان سیکھتے ہیں، تو عربی زبان میں فعل ماضی کی جو گردان بنے گی اس کے 14 عدد سیکھے ہوں گے، اس لیے کہ عربی زبان میں ضمائر بھی 14 ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ ضمائر آپ نے ذہن میں لانے ہیں، حالت رفع والے ضمائر آپ اتنے ذہن میں لائیں۔ میں ایک بلینک چارٹ جو ہے وہ پرسنز کے حوالے سے اس میں جنس اور عدد کے ساتھ مینشن کرتا ہوں، ادھر آپ اتنے ضمائر کو اپنے ذہن میں تازہ کریں۔
یہ آپ کا ایک بلینک چارٹ ہے جو ہم نے ضمائر جب شروع کیے تھے اس وقت میں نے آپ کے سامنے ڈرا کیا تھا. آپ کا واحد مثنیٰ جمع، پھر تھرڈ پرسن مذکر مؤنث، سیکنڈ پرسن مذکر مؤنث، فرسٹ پرسن مذکر مؤنث. آپ سیکنڈ پرسن کے جو ضمائر ہیں حالت رفع والے وہ ذرا تازہ کریں. انتا، انتما، انتم، یہ تھے مذکر کے، اور مؤنث کے انتی، انتما، انتن. یہ آپ کے سیکنڈ پرسن کے ضمائر میں نے آپ کے سامنے لکھ دی. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان میں کامن جو ہے وہ نکال دیں، تو آپ کے پاس کیا بچ گیا؟ تا، تما، تم، تی، تما، تننا. تو ان کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں. یہ آپ کو فعل ماضی کی کوئی بھی گردان ہوگی، فعل ماضی کی کوئی بھی گردان ہوگی، سیکنڈ پرسن کے جو بھی سیدھے ہوں گے آپ کے، ان کے آخر میں آپ کو یہ ضرور ملے گا. تا تما تم، تی تما تننا. ٹھیک. اچھا، اگلی بات، عربی زبان میں 99% افعال ایسے ہیں، 99% افعال ایسے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی 3 حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے. ان کی بیس 3 حروف ہوتی ہے. 99% افعال. ٹھیک. اور آپ دیکھیں گے اس فعل لفظ کو، اس فعل لفظ میں بھی کتنے حروف ہیں؟ 3. ایک آپ کا یہ فا، ایک عین، تیسرا لام. فا، عین، لام، یہ 3 کلمات ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک ٹرم آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. اب سینکڑوں ہزاروں فعل اور عربی زبان میں استعمال ہوں گے، لیکن ایک سٹینڈرڈ مان لیا جائے گا ان 3 حروف کو. 99% افعال ان کا 3 حروف پر مشتمل میٹیریل یا مادہ، اور اس کے لیے سٹینڈرڈ مان لیا گیا. اب ظاہر ہے ہر جگہ پر یہ 3 حروف تو نہیں استعمال ہوں گے نا، حروف مختلف ہوتے جائیں گے، لیکن سٹینڈرڈ مان کر فا، عین، لام کو ہم یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں، فٹ کر دیتے ہیں. سب کے شروع میں فعل لگا دیں. فعل، یہ آپ کا بن گیا فعلتا. فعلتما، فعلتم، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن. ابھی دیکھیں ایک ردم آپ کا بن گیا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعل، فعل، فعل. یہ آپ کو آواز آ رہی ہے، فعل، 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 فعل. 6 صیغے آپ کے فعل ماضی گردان کے مکمل ہو گئے. ہوگا کیا؟ صرف یہ فا، عین، لام کلمہ یہ چینج ہوگا آپ کا، ان کی جگہ پر 3 کوئی حروف آ جائیں گے. ٹھیک. اور وہ حروف جن معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، اس کا مفہوم اس میں شامل ہو جائے گا اور جملے بننے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب اس گردان کو چونکہ ہم نے مکمل کرنا ہے، اس کو مکمل کرتے ہیں. اب دیکھیں ذرا غور کریں، یہ آپ کا جو واحد کا کالم ہے، اس میں ہمارے پاس تا کی حرکت جو ہے اس کی پاسبلٹیز جو ہیں، اس کے اعتبار سے 2 شکلیں آ چکی ہیں. تا کی زبر آ گئی ہے، تا کی زیر آ گئی ہے. تا پر اور کون سی حرکت آ سکتی ہے؟ پیش آ سکتی ہے. تو وہ پیش والی تا جو ہے آپ یہاں پر رکھ لیں واحد متکلم کے صیغے میں.
فالتو. ضمائر کی تعداد 14 تھی نا, تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہم نے انا کی ضمیر استعمال کی تھی نا, آپ کو یاد ہوگا. اس لیے ماضی میں بھی میں نے پہلے آپ سے کہا کہ تعداد کتنی ہوگی ان الفاظ کی, 14 جتنے ضمائر ہیں. اس اعتبار سے یہ جو آپ کا واحد متکلم کا صیغہ ہوگا فعل کا, یہ مذکر مؤنث دونوں کو کور کرے گا. یہ ہو گیا آپ کا فالتو. تا پر زبر آ گئی, تا پر زیر آ گئی, تا پر پیش آ گئی. تو اس کو بھی آپ کا ذہن جتنا ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے گردان یاد کرنی آسان ہوگی. 2 خانے رہ گئے. تا کی زبر آ گئی, زیر آ گئی, پیش آ گئی, تا پر ساکن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو تا کی ساکن والی پاسبلٹی ہم واحد مؤنث غائب میں رکھ دیتے ہیں. تا کو میں نے ساکن کر دیا, لیکن آپ ایک چیز اور نوٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے فعل فعل شروع کیا تھا نا لکھنا. اب یہاں پر اگر ہم فعل لکھتے ہیں تو 2 ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں. 2 ساکن اکٹھے ہو گئے, لہٰذا 2 ساکن اکٹھے نہیں ہوں گے کسی جگہ پر. تا کی علامت کو تو ہم چینج نہیں کریں گے, ہم یہ لام پر جو علامت ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں, اسے بھی ہم زبر میں لے جاتے ہیں. کیا بن گیا؟ فعلت. تا سکون والا ہو گیا, تا زبر والا ہو گیا, تا زیر والا ہو گیا, تا پیش والا ہو گیا. خانہ ایک بچا ہے, اب کیا کریں؟ اب تا کو ہی نکال دیں. تا کو نکالیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ یہ ہے ہمارا پہلا صیغہ جس کی بہت اہمیت ہوگی ہر فعل ماضی کی گردان میں. پہلا صیغہ یہ وہ صیغہ ہوگا, آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو 3 حروف ہی مل رہے ہیں, فا عین لام, 3 حروف ہے نا صرف. اور ہم نے یہ پڑھا ہے ابھی کہ عربی زبان میں 99% افعال ایسے ہیں جو 3 حروف پر مشتمل ان کا میٹیریل ہوتا ہے. تو وہ 3 حروف کون سے ہیں, وہ آپ کو فعل ماضی کی گردان کے پہلے صیغے میں ملیں گے. لے جی, یہ کالم مکمل ہو گیا ہمارا الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں مثنیٰ کی طرف. آپ کو یاد ہے مثنیٰ کیسے بناتے ہیں, اسم میں کیسے بنایا کرتے تھے. فعل اور اسم ذہن میں رکھیے, ملانا نہیں ہے آپ نے اس کو, لیکن کچھ باتیں ہمیں مدد دیں گی سمجھنے میں. ہم مثنیٰ بناتے تھے کیسے, آخری حرف کو ہم زبر دیتے تھے اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا کرتے تھے, ایسے ہی نا. تو اس کو فعلہ سے میں کہوں مثنیٰ بنائیں ذرا, تو آپ کیا بنائیں گے؟ فعلانی. ٹھیک. اسی طرح میں آپ سے کہوں کہ فعلت سے آپ مثنیٰ بنائیں تو کیا بنائیں گے؟ فعلتانی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب نوٹ کر لیں کہ ماضی میں یہ جو آپ کو نون نظر آ رہا ہے نا مثنیٰ کے اینڈ پر, یہ نہیں استعمال ہوتا. اس نون کو میں ہٹا دوں گا, کیا بچ گیا؟ یہ فعلا. اس کا بھی میں نون ہٹا دوں گا, کیا بچ گیا؟ فعلا تا. کلیئر؟ اچھا, جمع بناتے ہیں ہم کیسے؟ واحد سے. اونا کی ساؤنڈ آتی تھی جمع سالم مذکر میں, ایسے نا, مذکر کی بات کر رہا ہوں. یعنی آپ آخری حرف کو دیتے تھے پیش اور واو ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا کرتے تھے. اسی قاعدے کو ذرا اپلائی کریں. فعلا سے بنائے تو کیا بنے گا؟ فعلون. اب میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ماضی میں یہ جو نون ہے مثنیٰ, آنی کی ساؤنڈ والا اور اونا کی ساؤنڈ والا نون, یہ نہیں آیا کرتا. تو یہاں سے بھی اس کو ہٹا دیں تو کیا بچ گیا؟ فعلو. اب اس کے آگے ایک الف بس ایڈ کرتے ہیں, تو یہ خانہ بھی آپ کا 3rd پرسن مذکر کور ہو گیا. فعلا, فعلا, فعلو. فعلت, فعلتا. اب یہ 2 خانے رہ گئے, اس پہ آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کو ویسے یاد کر لیں. فعلنا, فعلنا. یہ جو
مونس والا نون ہے یہ نہیں ہٹتا، کبھی ذہن میں رکھیے گا، اسے نہ آپ نے ہٹانے کی کوشش کرنی ہے. فعلنا، اور بالکل اس سے ملتا جلتا صرف ایک حرف کے فرق کے ساتھ فعلنا. فعلنا فعلنا، زمین آسمان کا فرق ہے معنی میں. فعلنا مؤنث کے لیے، فعلنا جمع آپ کے متکلم کے لیے. گردان ہماری مکمل ہوگی. ایک طریقے سے سیکوینس کے ساتھ آپ اسے اب یاد کریں گے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ 1 2 3 4 5 4 9 10 11 12 13 اور یہ 14، یہ 14 ایک ایک لفظ آپ کا پورا صیغہ کہلائے گا. یہ صیغہ ہے، یہ بھی صیغہ ہے، یہ بھی صیغہ ہے، اس میں سے ہر لفظ ایک صیغہ ہے. تو صیغے کی ٹرم جو میں استعمال کروں گا تو فوری طور پہ گردان کا وہ جو آپ کو ایک لفظ ملے گا وہ مراد لی جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم اس گردان کو یاد کریں گے. میں آپ کے سامنے اس کو بولتا ہوں، بلینک چارٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. فعل ماضی کی گردان آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ضمائر تھرڈ پرسن، اس میں مذکر مؤنث سیکنڈ پرسن مذکر مؤنث فرسٹ پرسن مذکر مؤنث، پھر آپ کے 3 کالمز جو ہیں واحد مثنیٰ جمع. ٹھیک، آپ اس کو جس طریقے سے یاد کرنا چاہتے ہیں کریں. فعل فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا. ابھی جو چھٹا صیغہ ہے نا فعلنا، یہ ہمارا بہت اہم صیغہ ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ لام جو ہے ساکن ہو جاتا ہے فعلنا. اب پھر فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن، فعلتو فعلنا. ٹھیک، اس کو آپ اگر یہ آپ کو مشکل لگے تو آپ سمپل گردان سامنے رکھ کے کہ جی فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا. اب آپ کی ٹرین چل رہی ہے، 2 پٹریاں ساتھ ساتھ ہیں. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا، ساتھ آپ نے کانٹا بدلا، دوسری پٹری پہ آ گیا. فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن، فعلتو فعلنا. تو ردم بن گیا آپ کا. بالکل اسی طرح ہوتا ہے نا، شروع میں جب ٹرین چلتی ہے تو بس ذرا ایسے ہی چلتی ہے، جیسے ہی وہ کانٹا بدلتی ہے تو اس میں ایک ردم، پھر وہ آپ کو چھکا چھک چھکا چھک چھکا چھک کی آواز جو آنی شروع ہوئی تو آپ کو فعل 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 کی آواز جو ہے وہ آنی شروع ہوگی. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن، فعلتو فعلنا. اب یہ آپ کی پریکٹس ہے. آپ جتنی اس کو پریکٹس کریں گے آپ کو فعل ماضی گردان انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی نہیں بھولے گی. جی ہمت کرتے ہیں اب ہم، کیونکہ یہی ہماری بیس ہے فعل کی. یہ کلیئر ہوئی تو فعل ایزی. یہاں آپ رک گئے تو بڑا مشکل ہے. فعل فعلا فعلو، ان دونوں کو آپ نے فرق کر کے پڑھنا ہے. مطلب وہ نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کو پڑھ دیا فعلا، اس کو پڑھ دیا فعلا تو وہ لفظ ہو گیا. یہ 2 مثنیٰ والا مفہوم نہیں ادا ہوگا اس سے. اس لیے آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کو ساتھ ہی بولتے ہیں. فعل فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن، فعلتو فعلنا. ہاں جی، آپ نے پھر مزید اسے پریکٹس کرنی ہے، کوشش کرنا ہے. یہ آپ کا آج ایک ٹارگٹ ہے کہ آپ کو فعل ماضی گردان جو ہے ابھی آپ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں سنانے میں، آ گئی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو آ گئی ہے، بس وہ زبان سے نکلنے الفاظ جو ہے وہ مشکل ہے. پھر دوسرے کو سنانا، ٹھیک، دوسروں کی غلطی نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن خود غلطی نہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی چیز ہو جائے گی. لے جی ہماری گردان الحمدللہ فعل ماضی کی مکمل ہو گئی ہے. ٹھیک، اس میں سے ایک لفظ جو ہے یہ پورا مکمل ایک صیغہ ہے. اور اب اگلی بات، معنی کیا بنیں گے؟ فعل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کام کرنا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم فعل کو ڈائی سے ذرا سا وقتی طور پہ ہٹا کر، کیونکہ ہم نے اسے اسٹینڈرڈ مانا ہے نا، 3 حروف کو فا لام کو ہم نے اسٹینڈرڈ مانا ہے، اس کو سے ہٹا کر ذرا اس کے معنی ایک رکھ لیں گے. اس کے معنی ہے کام کرنا کے، اور ہوتے بھی اس کے معنی کام کرنا کے ہیں. تو فعلا کے معنی کیا بنیں گے؟ اس ایک مذکر نے کیا. فعلا کے معنی کیا ہوا؟
اس ایک مذکر نے کیا. فعلا ان دو مذکر نے کیا. فعلو ان سب مذکر نے کیا. اب دیکھیں کیا کی جگہ پر ہم دوسرے افعال لائیں گے, گردان کا پیٹرن یہی رہے گا. فعلت اس ایک مؤنث نے کیا. فعلتا ان دو مؤنث نے کیا. فعلنا ان سب مؤنث نے کیا. فعلتا تو ایک مذکر نے کیا. فعلتما تم دو مذکر نے کیا. فعلتم تم سب مذکر نے کیا. فعلتی تو ایک مؤنث نے کیا. فعلتما تم دو مؤنث نے کیا. فعلتنا تم سب مؤنث نے کیا. فعلتو میں مذکر یا مؤنث نے کیا. فعلنا ہم دو یا سب مذکر مؤنث نے کیا. کلیئر ہو گیا؟ یہ اس کا مفہوم ہو گیا. اس میں آپ کو یہ سب چیزیں جو ملیں گی. اب دیکھیں اگلی بات, اردو میں اور عربی میں, بلکہ اردو میں پہلے ہم دیکھتے ہیں پھر انگریزی میں دیکھتے ہیں. اردو میں میں نے اس کا معنی آپ کے سامنے بولا ہے, اس ایک مذکر نے کیا. کیا اس میں سے ایک مذکر کو اگر میں بریکٹ میں رکھ لوں تو اس نے کیا. جملہ مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کیا. اب دیکھیں یہ اس کیا ہے؟ یہ جملے میں فاعل ہے. جملے میں فاعل ہے نا, اور فاعل کس صورت میں استعمال ہوا ہے؟ ضمیر کی صورت میں. یعنی یہ اس ضمیر ہے. ان دو ضمیر, وہ سب یا ان سب ضمیر, تو ضمیر, میں ضمیر. آپ کو اردو میں انگریزی میں ہر دفعہ ایک ضمیر ساتھ لانی پڑتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ آپ کہتے ہیں ہی وینٹ, یو وینٹ, آئی وینٹ, ایک ضمیر لے کے آئے. وہ گیا, تو گیا, میں گیا, ایک ضمیر آپ لے کر آئے. عربی زبان میں آپ کو علیحدہ سے ضمیر نہیں لانی پڑ رہی ہے. صیغہ ہی اس طریقے سے بنا لیا گیا کہ اس کے اندر وہ ضمیر چھپی ہوئی انڈرسٹوڈ ہے. اس لفظ میں وہ جو ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہے. تو جملہ فعلیہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کیسے پڑھا دیا. دیکھیں جملے کو جب ہم نے شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جملہ دو طرح کا ہوگا, ایک جملہ اسمیہ ہوگا, دوسرا جملہ فعلیہ ہوگا. اسم سے شروع ہونے والا جملہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے, وہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. جملہ اسمیہ کے دو حصے, مبتدا اور خبر, کم از کم یہیں سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے. فعل سے شروع ہونے والا جملہ کیا کہلائے گا؟ جملہ فعلیہ. تو ہم نے فعل پڑھا, فعل سے شروع کیا تو فعلا کیا بن گیا؟ وہ آپ کا جملہ فعلیہ بن گیا. اگلی بات, جملہ اسمیہ کم از کم کتنے حصے تھے؟ دو, مبتدا اور خبر. تو جملہ فعلیہ کے بھی کم از کم دو حصے ہوں گے, ایک فعل اور دوسرا فاعل. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک بات تو آپ نے یہ ذہن میں اچھی طرح رکھ لینی ہے, کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. بڑا خوبصورت واقعہ اس زمن میں ایک ذہن میں آ جاتا ہے ہمیشہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ان کا ایک مرتبہ مناظرہ ہوا تھا ایک دہریے کے ساتھ. وقت طے ہو گیا, جگہ طے ہو گئی, لوگ اکٹھے ہو گئے, وہ شخص بھی موجود تھا, لیکن امام صاحب وقت پر نہیں پہنچے. کافی دیر انتظار کرتے رہے لیکن امام صاحب نہیں پہنچے. لوگوں میں تشویش جو ہے وہ بڑھی کہ آج امام صاحب اللہ خیر رکھے پہنچے نہیں. لیکن وہ شخص جو ہے اپنی جگہ پر خوش ہو رہا تھا کہ میں نے ثابت کر دیا کہ معاذ اللہ امام صاحب جو ہیں وہ ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد کافی دیر گزر گئی تو اس نے کہا کہ لو بھی تمہارے امام جو ہیں وہ نہیں آئے تو میں جیت چکا ہوں. تو اتنے میں امام صاحب جو تشریف لے آئے.
یہاں سے آپ نے آ کے معذرت کی اور کہا کہ میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں اصل میں کیوں لیٹ ہوا ہی ہوں کہ میں جہاں سے آتا ہوں رستے میں ایک دریا پڑتا ہے، اور ظاہر بات ہے دریا سے میں نے کشتی کے ذریعے آنا تھا. جب میں کنارے پر پہنچا دریا کے تو وہاں پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی. میں کافی دیر تک کشتی کا انتظار کرتا رہا لیکن کشتی نہیں آئی. اب میں مایوس ہو کر واپس جانے ہی لگا تھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پر لگا ہوا ایک درخت اپنی جگہ سے اکھڑا. اکھڑنے کے بعد وہ سیدھا ہوا، اس کے کٹنے لگا، اس کے تختے بنے. تختے بننے کے بعد ان میں کیلیں ٹھکیں. کیلیں ٹھکنے کے بعد ایک جو شکل بنی وہ ایک کشتی کی شکل تھی. وہ کشتی پانی میں اتری، میں اس میں بیٹھا اور یہاں تک پہنچ گیا. پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت خود بخود اپنی جگہ سے جڑ سے اکھڑے، اس کے تختے بنے، پھر کشتی بنے، کیلیں ٹھکیں، آپ اس میں بیٹھ کر آئیں. تو امام صاحب مناظرہ جیت گئے. کیوں جی؟ کلیئر ہو گیا؟ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی اتنی بڑی کائنات یہ خود بخود وجود میں آ جائے گی، خود بخود. اس کا کوئی فاعل نہیں ہے، اس کا فاعل حقیقی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو بات ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا، کسی بھی فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل ضرور ہوگا. اب جملہ فعلیہ کے دو حصے میں نے آپ کو بتا دیے، فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ جتنے بھی آپ نے سیکھے پڑھے ہیں ان سب کے اندر ایک فاعل چھپا ہوا ہے. اب اگلی بات نوٹ کیجئے، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اسم سے آپ کی جان چھوٹ گئی ہے. پچھلے 26-27 دن تھے جو ہم نے خیر اوکھے سوکھے گزار لیے تو جان چھوٹ گئی. اب ہمیں رفع، نصب، جر اور مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور یہ وہ چیزیں بھلا دینی ہوگی. نہیں، یہ آخری دن تک آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، ذہن میں رکھیے گا. رفع، نصب، جر. فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے. دو باتیں آپ نے روزانہ 3 مرتبہ صبح دوپہر شام دہرانی ہے. جملہ فعلیہ کا نام جیسے آپ کے سامنے آئے یہ 2 باتیں آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، نمبر 1، اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. یہ 2 باتیں ہم نے دہرانی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب فاعل اگر حالت رفع میں ہوتا ہے اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہر صیغے میں ایک ایک فاعل جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا ہے. ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا ہے نا. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس ضمیر کو ہر صیغے کے اندر چھپا ہوا مانیں گے؟ ضمائر کے 2 چارٹس ہم نے پڑھے تھے، ایک حالت رفع والے ضمائر تھے، ایک حالت نصب اور جر والے ضمائر تھے. تو حالت رفع والے ضمائر جو ہیں وہ ہم ان سب صیغوں کے اندر چھپے ہوئے مانیں گے. ضمائر صرف بولیے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم. وہ دیکھیں چھپا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا نظر آ رہا ہے. تا نظر آ گیا نا. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. سب ضمائر اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ ہمیں انہیں باہر نکالنے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ کس لفظ کے اندر، کس صیغے کے اندر کون سا ضمیر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. جی یہ تھی فعل کے حوالے سے کچھ باتیں. اب ہم تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک، اور یہی آپ کی ویکیبلری ہے. 3 حروف پر مشتمل مادہ، نون، صاد، را. اس سے لفظ بنتا ہے نصر. ٹھیک ہے، مدد کرنا، ایسی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہی مادہ جب نون، صاد، را میں فعل ماضی گردان کے پہلے صیغے میں رکھوں گا فا عین لام کی جگہ پر تو کیا بن جائے گا؟ نصرہ. نصرہ. نصرہ کے معنی کیا بنیں گے؟ اس ایک مذکر نے مدد کی. نصرہ. ٹھیک، اب دیکھیں، اب ہم اس کو چلیں گے.
نصرا نصرا نصرو، نصرت نصرتا نصرنا، نصرتا نصرتما نصرتم، نصرتی نصرتما نصرتن، نصرتو نصرنا۔ اب مدد کرنے والا مفہوم ہر جگہ پر آپ کو ملے گا۔ یہ فا عین لام تو صرف ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک ڈائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس مادے میں جو معنی کا موجود ہونا ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ نصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی، ان دو مذکر نے مدد کی، ان سب مذکر نے مدد کی، اس ایک مؤنث نے مدد کی، ان دو مؤنث نے مدد کی۔ صرف ایک مرتبہ دہراؤں گا اس سارے سلسلے کو، پھر آگے میں یہ چیزیں نہیں دہراؤں گا۔ ان سب مؤنث نے مدد کی، تو ایک مذکر نے مدد کی، تم دو مذکر نے مدد کی، تم سب مذکر نے مدد کی، تو ایک مؤنث نے مدد کی، تم دو مؤنث نے مدد کی، تم سب مؤنث نے مدد کی، میں مذکر یا مؤنث نے مدد کی، ہم دو سب مذکر مؤنث نے مدد کی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اگلا بات، دال خالا، داخل لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو پہلی جگہ پر رکھیں داخلہ۔ آپ کو اب دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ صرف 3 حروف پر مشتمل مادہ میں دوں گا، آپ نے اسے پہلی جگہ پر فٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ٹرین چلا دینی ہے 2 پٹریوں پر۔ دخلا دخلا دخلو، دخلت دخلتا دخلنا، دخلتا دخلتما دخلتم، دخلتی دخلتما دخلتن، دخلتو دخلنا۔ ہم سب داخل ہوئے، دخلنا۔ اب یہ آپ کا ذہن دیکھیں، جب میتھس کیا کرتے تھے خاص طور پہ لاگ کے سوال آپ کو یاد ہوگا تو ویلیو کیسے نکالا کرتے تھے، فوری طور پہ ادھر بھی دیکھتے تھے ادھر بھی دیکھتے تھے، تو ایگزیکٹ ویلیو کی جگہ پر ہمارا ہاتھ جو ہے پہنچتا تھا۔ تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کا ذہن ساتھ ساتھ چلے گا۔ ہم داخل ہوئے میں نے کہا تو ہم میں آپ فوری طور پر متکلم میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے 2 سیغے پڑے ہیں وہاں پر، ایک واحد ہے اور جمع، تو یہاں پر جو بھی سیکھا ہوگا وہ آپ کا ریکوائرڈ سیکھا ہوگا۔ ہم داخل ہوئے دخلنا، وہ سب داخل ہوئیں، وہ 3rd پرسن میں چلے گئے، سب جمع میں آ گئے، داخل ہوئیں مؤنث میں آ گئے، دخلنا۔ اب دیکھیں دخلنا اور دخلنا فرق کیا ہے؟ ایک الف کا فرق ہے صرف، لیکن مفہوم کتنا فرق ہے۔ وہ سب داخل ہوئی، ہم سب داخل ہوئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو لے کے جائے گا، آپ کا قرآن مجید بھی صحیح ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کس لفظ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی ایک سٹیپ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تم دونوں داخل ہوئے، دخلتما، اب 2nd پرسن میں آ جائیں، اب تم، وہ، اس، ان، یہ لفظ آپ کو 3rd پرسن میں ملیں گے۔ تو، تم 2nd پرسن میں، میں، ہم 1st پرسن میں۔ ان الفاظ سے آپ جو ہے واقفیت حاصل کرتے رہے۔ خاراجیم، خارج ہونا، ٹھیک ہے، اس سے پھر خارجہ، وہ نکلا، ٹھیک، خرجہ خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ میں چاہتا ہوں کہ مادے ہم جو ہمارے پاس موجود ہیں وہی ہم بولیں جی۔ بسم اللہ کریں جی۔ خلا کا، خا لام کاف، اب میں ان تینوں حروف کو ملا کر لکھوں گا، ایک سٹیپ ہم ایک آگے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا بن گیا خلا کا، خلقا، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ الفاظ آپ کو قرآن مجید میں ایگزامپل سامنے آئے تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ خلقنا، ہم نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا۔ تو سورۃ 3 میں آپ پڑھتے ہیں لقد خلقنا الانسان، ٹھیک ہے، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ اب اس بعد ہم نے بیس اگر بنا لی تو ہم اس کو پھر کھولتے جائیں گے، بالکل اس طرح جس طرح جملہ اس میں ہم نے بنایا تھا، پھر ہم نے اس میں ایڈیشن کی، اس طرح فعلیہ میں بھی ہم ایڈیشن کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی اگلا مادہ کیا؟ جیم عین لام، جعلا، اس نے بنایا۔ اب اس لفظ کے معنی جو ہم نے رکھنے ذہن میں کہ جعلا اس پیٹرن پہ بولیں گے
تو فعل ماضی کے معنی میں بولیں گے اس نے بنایا، ٹھیک ہے. اور ویسے یہ مادہ جو ہے بنانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جعل جعلا، جعلو، جعلت، جعلتا، جعلنا، جعلتا، جعلتما، جعلتم، جعلتی، جعلتما، جعلتن، جعلتو، جعلنا. جی. غین فارا مغفرہ سے نکلا ہے معاف کرنا، ٹھیک ہے. غفرا، غفرا، غفرو، غفرت، غفرتا، غفرنا، غفرتا، غفرتما، غفرتم، غفرتی، غفرتما، غفرتن، غفرتو، غفرنا. جی. صبرا اس نے صبر کیا، یہ اس کے معنی ہے، ٹھیک ہے. پہلے سیکھے کے معنی ہم نے لکھے ہیں، وہ آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. صبرا، صبرا، صبرو، صبرت، صبرتا، صبرنا، صبرتا، صبرتما، صبرتم، صبرتی، صبرتما، صبرتن، صبرتو، صبرنا. میں نے صبر کیا، صبرتو. تم سب نے صبر کیا. یہ تو اب تم سے نا، تم یہ یاد رکھا کریں، صبر تم، ٹھیک ہے. جب میں کہوں تم نے یہ کیا تو یہاں پہنچ جائیں ڈائریکٹ، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک. ان دونوں نے صبر کیا، ان دونوں نے صبر کیا. صبرا. بس یہ دو پٹریاں آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک پٹری آپ کا سٹارٹنگ ہے اور دوسری کانٹے کے بعد جب چلے گی تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. جی نیکسٹ. عین با دال. عبادہ عبادت کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. پہلا صیغہ بن گیا عبادہ. عبادہ، عبادہ، عبدو، عبادت، عبادتا، عبدنا، عبدتا، عبدتما، عبدتم، عبدتی، عبدتما، عبدتن، عبدتو، عبدنا. تم سب نے عبادت کی. عبدتم، عبدتم. لا اعبد ما تعبدون، ٹھیک ہے. اور آگے ولا انا عابد ما عبدتم، میں عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم نے عبادت کی، ٹھیک ہے. تو تم سب نے عبادت کی. عبدتم. قرآن مجید انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اور کھلے گا. جی نیکسٹ ورڈ. رافع عین. حالت رفع، حالت رفع ہوتی ہے بلند حالت، تو رفع بلند کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. رفع اس نے بلند کیا. رفع، رفع، رفعو، رفعت، رفعتا، رفعنا، رفعتا، رفعتما، رفعتم، رفعتی، رفعتما، رفعتن، رفعتو، رفعنا. ہم نے بلند کیا. رفعنا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، ٹھیک ہے. تو الفاظ قرآن مجید کی ایگزامپل آپ کو زیادہ مزہ دیں گی. نیکسٹ. جیم لام سین بیٹھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جلسہ وہ بیٹھا. جلسہ، جلسہ، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستن، جلستو، جلسنا. ہاں جی. وہ دونوں بیٹھیں، وہ دونوں بیٹھیں. پہلے آپ سیکھے تک پہنچے، کوشش کریں کہ سیکھا کون سا ہے، جو زبان سے میرے الفاظ نکلے وہ سیکھا کون سا ہے، وہاں پر پہنچے. پھر اس کے بعد وہاں اس مادے کو پھینکیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سے نہیں. یہ تھوڑا ذرا ابھی شروع میں آپ کا پروسیجر جو ہے یہ پروسیس سلو ہوگا، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑھتا جائے گا. جلستا، ٹھیک ہے. جلستا. ہم دونوں بیٹھے. ہم دونوں بیٹھے. جلسنا. ہم سب بیٹھے. جلسنا. ہم دونوں بیٹھیں. جلسنا، ٹھیک ہے. ہم سب بیٹھیں. جلسنا. تو یہ ایک سیکھا 4 کو کور کرے گا. جی
मुसन्ना जमा दोनों के लिए इसी का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ज़मायर 14 है ना, यानी अना नहनु, ठीक है। तो सीखे उतने बनेंगे जितने ज़मायर की तादाद है आपकी। तो इसमें 4 मफ़हूम आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, 1-2 मादे और कर लेते हैं। ज़रब लगाना, मारना। ज़रबा, उसने मारा। ज़रबा ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना। ठीक हो गया जी। दाल हा बा जाना के मानी में इस्तेमाल होता है। ज़हबा वो गया। ज़हबा ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। जी हम दोनों गए। ज़हबना, हम सब गए। वो गया। ज़हबा, तू गया। ज़हबता, तुम दोनों गए। ज़हबतुमा, तुम सब गई। ज़हबतुन्ना, वो दोनों गए। ज़हबा, वो सब गई। ज़हबना, मैं गई। ज़हबतु, तू गई। ज़हबती। ठीक है जी। इंशाअल्लाह ताला इसी को हम सामने रखते हुए मजीद कल प्रैक्टिस करेंगे। मादे आपने आज जो काम करना है वो फ़ाला की गर्दान जो है इसको पक्का कर लें। आप याद करेंगे तो मेरे लिए आसानी होगी, ठीक है। हम इसको तेजी से लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।